تو آگے جانے سے پہلے ایک دو چیزیں تھیں، کچھ لوگ سوال کر رہے تھے، ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں تاکہ کچھ لوگ جو موجود ہیں انشاءاللہ ان تک بات پہنچ جائے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان کے درمیان کیا یہ جو ویکسین ہے یہ اس کا شاٹ لگوایا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں بالکل لگایا جا سکتا ہے، کسی کا پہلا ہو تو پہلا، کسی کا دوسرا ہو تو دوسرا۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ رمضان میں روزے میں اس کی اجازت علماء نے دی ہے، جسم میں لگایا جاتا ہے اور یہ بیماری کی دوا ہے، اس لیے دوا کے طور پر اجازت موجود ہے۔ دوا کے طور پر ایون علماء انسولین کوئی لیتا ہے سرنج کے ذریعے، اس کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو اگر اس کی ضرورت ہے تو وہ روزے کی حالت میں لگوا سکتا ہے، اس لیے کہ حلق کے ساتھ کھانا پینا منع ہے۔ تو باقی جسم میں اگر دوا پہنچائی جا رہی ہے، اس کی ضرورت ہے انسانی جسم کو، اللہ نے جان کی بڑی حفاظت کی ہے اور اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ ہاں کوئی طاقت کا انجیکشن نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ روزہ آپ کو کمزور، آپ کے جسم کو کمزور کرتا ہے، اور یہی مطلوب ہے کہ تاکہ کمزوری انسان کی خواہشات نفس کو دبا کے لے کے چلے اور بندہ مومن اپنی روح کو طاقتور کرے، نہ کہ جسم کو۔ تو یہ ضرورت ہے اور یہ مطلوب ہے رمضان میں، تو اس لیے طاقت کے انجیکشن کے علاوہ بیماری کے اعتبار سے جو انجیکشنز ہوتے ہیں یا شاٹس ہوتے ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض سوالات میرے پاس یہ بھی آئے تھے، کیا تراویح میں قرآن ہاتھوں میں لے کے پڑھا جا سکتا ہے؟ جواب آپ سب کو پتہ ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں پتہ ہے تو اس کے لیے کہ بالکل ہاتھوں میں قرآن لے کے پڑھا جا سکتا ہے۔ آج سے تراویح، کل سے اگر روزہ ہے، بعض مساجد نے تو اناؤنس کر دیا ہے، لیکن ہم چاند سے جائیں گے انشاءاللہ، اور تراویح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھ رہا چاند کی وجہ سے کل، اس لیے کہ چاند اگر آج نہیں نکلا تو روزہ کل سے ہمارا نہیں ہوگا، لیکن اگر مساجد تراویح آج سے شروع کر رہی ہیں تو تراویح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے سے تراویح کا اس طرح نسبت نہیں ہے کہ اگر ہم کل روزہ نہ رکھیں تو آج ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کی تکمیل کے لیے جیسے ہم دور قرآن پہلے سے شروع کر سکتے ہیں، اسی طرح تراویح بھی پہلے سے شروع کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی مسجد جاتا ہے تو جاتا ہے، کوئی مسجد نہیں جاتا تو اپنے گھر میں بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے، قرآن کو ہاتھ میں لے کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اپنے گھر کے مردوں سے کہیں اگر وہ نہیں جا رہے مسجد، بڑی عمر کے ہیں تو، یا مسجد اس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ مسجد جانا سیف نہیں ہے اس وقت، تو پھر اپنے گھر میں تراویح پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور سائیڈ میں کوئی چیئر کے اوپر تکیہ رکھ کر یا کوئی ایسی چیز رکھ کر کے اس کے اوپر قرآن کو کھول کے رکھا جائے گا، اور ہر سورہ فاتحہ کے بعد اس کو اٹھا کے پڑھ لیا جائے، پھر پلٹ کے رکھ دیا جائے، پھر اٹھا لیا جائے سورہ فاتحہ کے بعد ہاتھوں میں۔ اتنی حرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نفل نماز میں اتنی حرکت کی اجازت، جبکہ نماز ہی کو آگے قرآن ہی پڑھنے کے لیے کی جا رہی ہے، بیجا حرکت نہیں ہے، ایک ضروری حرکت ہے، تو اس کی اجازت موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ 8 رکعت کم سے کم تراویح ہر کوئی اپنے گھر میں پڑھے، اور 8 رکعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور امام کے ساتھ ہی وتر بھی پڑھ لینا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یا تو ہم مساجد میں پڑھ رہے ہیں یا ہم گھر میں پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ وتر پڑھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وتر جو امام کے ساتھ جس نے قیام اللیل کو مکمل کیا، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے، اس کو پوری رات کے تہجد کے نماز کا قیام کا، یعنی ایسا ہے جیسے کہ وہ پوری رات قیام میں کھڑا ہے۔ تو اس کو ضرور اس کا اہتمام کریں کہ وتر اسی کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے رات میں، جب سحری میں ہم اٹھتے ہیں، لوگ یہ نہ ڈر جائیں اچھا میں نے وتر پڑھ لیا اب میں تہجد کیسے پڑھوں گی، تہجد اس کے باوجود پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، سونے سے پہلے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بتانی تھی کہ شارٹس کے بارے میں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویکسین لینا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کو سیف ہونا ہے نا۔ تو آپ اگر یہ کہتے ہیں نہیں میں رمضان کے بعد لیتی ہوں، اب نہیں پتہ آپ کو رمضان کے بعد بھی ایک تو ویکسین کب تک ملے نہ ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی جلدی آپ لیں گے انسانیت کو، کمیونٹی کو آپ اتنی جلدی سیف کریں گے، اس لیے کہ صرف اپنی سیفٹی کے لیے نہیں ہے، دوسروں کی بھی سیفٹی اس کے اندر مطلوب ہے نا۔ تو دوسروں کو بھی سیف رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ انسان کہتا نہیں آئی ایم فائن، میں تو ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں لیکن آپ کیری کر کے کسی کو لگا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس بار بار باہر جانے آنے کی وجہ سے اینٹی باڈی بن چکی ہو، تو آپ کو اتنا خطرہ نہیں ہے، آپ تھوڑی بہت علامت کے ساتھ، تھوڑی بہت سائن کے ساتھ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جس کو آپ پٹائیں گے یا جس کو آپ لگائیں گے
وہ بیچارہ کمزور انسان ہوگا اور وہ آپ کی وجہ سے جان سے چلا جائے، تو پھر آپ نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، غلط فیصلے کی وجہ سے کسی کی جان لے لی ہے۔ اسی طرح مساجد کے اندر بھی یہ ذمہ داری ہے مساجد کی کہ غیر ضروری طور پر اتنا ہی اوپن کریں اپنے مساجد کو جتنا کہ سیف ہے، ادروائز لوگوں کی جانیں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر جان جاتی ہے آپ کی غلط پالیسی کی وجہ سے تو ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری مساجد کی ہیں۔ اس لیے مساجد اوپن ہو گئی جناب، ہم دوڑ پڑے جناب کہ نہیں نہیں اب تو یہ بھی کھل رہا، وہ بھی کھل رہا، وہ بھی کھل رہا ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے راستے میں ہم کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ علمی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کے اوپر کنویں میں کود کے بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے اوپر بھروسہ یہ ہے کہ پہلے کنویں سے بچا جائے اور پھر بھروسہ کیا جائے۔ پھر بھی کہیں پر کنویں میں گری گئے، پیر پڑی گیا غلطی سے تو چلے جائیں گے، بٹ کنویں میں کود جائیں اور ہم کہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا کیا؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ اور مساجد بعض اوقات بعض مساجد بالکل جاہلوں کی طرح چلاتی ہیں اپنے پروگرام کو۔ آپ کو ہم کو اللہ نے علم دیا ہے، عقل دیا ہے، آپ اور ہم سوچ سمجھ کے ساتھ کمیونٹی کے سیفٹی کو سوچتے ہوئے اور جو لا ہے نا اسٹیٹ کا، اس لا کو فالو کرتے ہوئے، مسلمان یہ کہتے ہیں چوری چھپے اللہ کی عبادت کر لو جناب، کوئی حرج نہیں ہے، سب خیانت ہے۔ یہ کوئی اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ ہم لا کے خلاف، جو ہمارے پاس سیفٹی لاز بنائے گئے ہیں، ہمیں گورنمنٹ نے جو لاز دیے ہیں سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے، اس سیفٹی کو ہم پامال کریں اور ہم کہیں کہ ہم تو ایمان اور عبادت کی ہی باتیں کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مسلمان اپنے اصول کا پابند ہوتا ہے اور اصول اپنانے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں، اب بعض مساجد یہ طریقے سکھاتی ہیں، کھانا پینا مساجد میں ابھی تک الاؤ ہے۔ ہم کو تو حیرت ہے اس بات کی کہ ابھی بھی مساجد کے اندر کھانے پینے، جبکہ پھر سے دوبارہ انہی حرکتوں کی وجہ سے بڑھی یہ چیزیں اور دوبارہ بڑھ رہی ہیں چیزیں، اس لیے کہ ہم صحیح فالو نہیں کرتے صحیح باتوں کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے مساجد کی۔ ہم بعض اوقات ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، مساجد فلاں تو بڑی اچھی ہیں، انہوں نے تو کبھی بند ہی نہیں کیا، فلاں مسجد بڑی اچھی ہے، انہوں نے تو ایسے لوگوں کو الاؤ کر رکھا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے سب نے ایسا کیا ہوا ہے، لیکن کہیں پر بھی اگر کہیں پر کچھ چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے مسجدوں کو بھی توجہ دلائیں۔ مسجد بھی انسان ہی چلا رہے ہیں، کوئی فرشتے نہیں چلا رہے کہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں مسجدوں کو بھی تھام کے رکھنا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اگر غلط راستے چلوں، خلیفہ تھے اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا ہی مقام تھا پوری امت میں، مقام اور مرتبے کے لحاظ سے، آپ نے امت کو، لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میں غلط راستے چلوں تو تم مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ تو مساجد کو بھی سیدھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ جی میری مسجد، جو میرے محلے کی مسجد ہے، اسی محلے کی مسجد کو فالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے علاقے کی مسجد کو فالو کرنا یہ کسی جگہ کسی پر موجود نہیں ہے۔ مساجد والوں نے یہ فتنہ پھیلایا ہے کہ اپنی مساجد کو فالو کریں، یا کچھ لوگوں نے یہ فتنہ پھیلا رکھا ہے۔ یہ کہیں پر حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اپنی مسجد کو فالو کیا جائے۔ غلطی کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ اگر مساجد غلطیاں پھیلائیں گی تو ان غلطیوں کو فالو نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے۔ مساجد کو صحیح کرنا آپ کے اور میرے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ ہم ان کو سیدھا کر دیں کہ نہیں، ہم چاند کے علاوہ کسی اور مون برتھ اور فلانے چاند کے اوپر ہم نہیں جائیں گے، تو پھر سیدھی ہو جائیں گی۔ جب ہم ہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں آسانی چاہیے اور جاہل لوگ کہتے ہیں مسجد کو فالو کر لو، تو پھر ہماری جہالت کی وجہ سے اور ہماری دنیا پرستی کی وجہ سے مسجدیں اپنے فائدے کے لیے، عوام الناس کے مرضی کے مطابق چلنے کے لیے، آپ سے ہم سے زیادہ ڈونیشن اور زیادہ تعداد حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان راستوں پر چلانے لگتی ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے دنیا کا، آخرت تک کا تو ہو رہا ہے، لیکن دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، ہمارا تو نہ دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہوتا اور ہمارے آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو سوائے مون سائٹنگ کے علاوہ کسی اور جو ہے وہ چیز کے اوپر چلا نہیں جائے گا کہ چاند دیکھے روزہ رکھا جائے گا۔ اچھا، لڑائی نہیں لڑنی ہے، یہ بات بھی ہم سمجھا دیں۔ دیکھیں، ایک فاضل نفل روزہ اگر مان لیجیے چاند نہیں ہوا تو اگر کوئی رکھتا ہے تو ایک نفل روزے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل میں یہی لوگ پھر عید کو بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں نا، پھر یہی لوگ چاند شب قدر کی راتوں کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا اور ہم کو چاند کے اعتبار سے جو شب قدر کی راتیں آئیں گی نا، وہی راتیں ہیں، ادروائز دوسری راتیں نہیں ہیں۔ تو زیادہ مشقت ہمیں ویسے تو 10 راتوں کی کرنی چاہیے،
لیکن ظاہر ہے ہر انسان 10 رات اتنی لگاتار مشقت نہیں کر سکتا، تو جو شب قدر کی راتیں طاق راتیں آئیں گی وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گی، اور جو لوگ مون برتھ یا کسی اور برتھ کے اوپر جائیں گے وہ ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے شب قدر کا حساب لگائیں۔ باقی ان کی مرضی ہے، روزہ وہ جب سے رکھیں، ان کی مرضی ہے تراویح وہ جب سے بھی پڑھیں، لیکن پھر یہ عید کے جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ تو مساجد کو چاہیے کہ وہ امت کو، عوام کو اتحاد کے اوپر لے کے چلیں۔ اگر سارے لوگ مون سائٹنگ کے اعتبار سے چلیں تو کیا مسئلہ بنے گا، سب ایک ہی نیت کریں گے۔ لیکن یہ فتنہ مساجد نے برپا کر رکھا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر جاتا ہے، کوئی کسی کے اوپر جاتا ہے، کوئی اپنی عوام کو اور اپنی کمیونٹی کو کیسے چلا رہا ہے، کوئی کیسے چلا رہا ہے۔ الحمدللہ جو لوگ کے مون سائٹنگ کے اوپر جا رہے ہیں بہت اچھا ہے الحمدللہ، اور ہمیں بھی اسی کے اوپر جانا چاہیے، اس لیے کہ سنت سے یہی ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور چاند دیکھو تو اپنے روزہ افطار کرو، یعنی اس کے بعد عید مناؤ۔ تو یہ ہے اصل بات۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ میسج آپ کو پہنچ گیا کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں، اس لیے ابھی سے آپ لوگوں کو پیشگی رمضان کی بہت ساری مبارکباد۔ اپنے لمحات کو، اپنے وقت کو انشاءاللہ تلاوت قرآن، دور قرآن، قرآن کو سمجھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، تراویح اور نیکیوں میں لگائیں انشاءاللہ تعالی۔ اپنے آپ کو پکوڑوں سے اور تلی ہوئی چیزوں سے تھوڑا دور ہی رکھیں، کھانے پینے سے، اور اگر کچھ کرنا بھی ہے ہمیں اہتمام تو ہم افطار کے اس وقت میں، جس وقت میں کہ ہمیں افطار کرنا چاہیے، دعا میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس سے پہلے تھوڑی سی افطاری تیار کر کے رکھ لیں، اور اپنے 5 منٹ کم سے کم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کا وقت لگائیں۔ 10 منٹ کا ٹائم رکھیں گے تو 5 منٹ مل ہی جائے گا انشاءاللہ۔ 10 منٹ پہلے ساری تیاریاں کر لیں تاکہ ہم بیٹھ کے اس وقت دعا کا اتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے وہ، کہ اللہ رب العالمین افطار کے وقت کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے رہا کرتے ہیں اور بچا لیتے ہیں اور دور کر دیتے ہیں۔ تو وہ دعا کا وقت ہے نا، پکوڑے تلنے کا وقت نہیں ہے، کھانے کی تیاری کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو دیر پھر بھی ہو جاتی ہے تو دعا جاری رکھے، اپنی زبان پر کام کرتے ہوئے دعا جاری رکھے شام کے اوقات میں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین سے وہ اجر سے محروم نہ ہو جائیں جو اجر اس وقت موجود ہے روزے دار کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے آنکھوں کا روزہ رکھیں، اپنی زبان کا روزہ رکھیں، لوگوں سے بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں، سوائے ذکر کے کسی اور چیز کو اہمیت نہ دیں، اپنے وقت کو بچائیں، اپنے قرآن کی تلاوت اتنی کریں کہ یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں دن رات قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یہ دعا ہم اپنے عمل سے، کل ہی بات ہو رہی تھی نا، اللہ رب العالمین کسی کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے جب تک انسان خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اپنی حالت ہم تبدیل کر دیں، ہم اہل القرآن بن جائیں، ہم اہل القرآن بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ رمضان واقعتاً اس طرح گزارے، اس اللہ کو بتائیں نا کہ اللہ آپ نے ہم کو زندہ رکھا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیتی رہو، خوش رہو۔ اگر آپ نے ہمیں زندہ رکھا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو لگائے اس رمضان میں، اگر زندگی ملی ہے، کتنے تو اس رمضان تک نہیں پہنچ پائے، ہمیں زندگی ملی ہے اس رمضان کی، تو انشاءاللہ ہم رمضان میں اللہ ہم آپ ہی کی طرف جھک گئے ہیں، ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم اسی بات کو ثابت کرنے، چاہے سال بھر ہم کہیں بھی رہے ہوں، لیکن اب تو آ گئے نا آپ کے در پہ، آپ کے دروازے پر، اب یہ آپ کا فقیر آپ کے دروازے پر ہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے در سے اپنے آپ کو لگا لیں، اللہ کے قدموں میں اپنے آپ کو بٹھا لیں۔ رمضان اسی لیے آتا ہے، اور اپنے مال کو خرچ کر کے یہ ثابت کریں کہ یا اللہ یہ مہینہ جو تیری رحمتوں کا ہے، میری ذات سے بھی رحمت ہی رحمت نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو مال کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے، قرآن کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم کتنا پڑھیں گے اور کتنا کیا کریں گے۔ لوگوں کی افطاریوں کے سلسلے میں فکر کریں، جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کی افطاری کی فکر کریں کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ ایسا پہنچے کہ جس سے کہ ہمارے پڑوسیوں کے پاس کچھ نہ کچھ پہنچے۔ اپنے گھر بلا کے دعوت کھلانے کے بجائے ان کے گھر کچھ نہ کچھ اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہم افطاری کا انتظام کریں تو اس میں بھی ایک بات جو کہ بہت پریکٹیکل ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے سے ان کو کچھ، اگر آپ کچھ زیادہ بھیج رہے ہیں، ان کو انف ہو جائے گا، تو پہلے سے بتا دیں کہ آج افطار کچھ نہ بنائیں، آپ میرے پاس سے افطار آپ کے پاس آئے گا۔ بنے ہوئے افطار کے اوپر لوگ افطار بھیج دیتے ہیں، رمضان میں اتنا کھایا نہیں جاتا، تو پھر کیسے وہ سارا خراب ہوتا ہے نا۔ انسان کہتا ہے پہلے سے پتہ چلتا میں نے بیکار اتنی محنت کی۔ تو جب ہم کسی کو خوشی دینا چاہتے، سکون دینا چاہتے، ایک پلان کر کے کریں، ان پلانڈ کام نہ کریں، پلاننگ کر کے کریں
کہ ہمیں کسی کو افطاری پہنچانی ہے انشاءاللہ تو اس کو پہلے سے بتا دیں کہ بھئی آپ کے پاس ہم افطار بھیجیں گے، آپ پلیز کچھ نہ کرنا، تو پھر اس کے بعد بھجوا دیں، وقت پر بھجوا دیں۔ یہ بھی نہ ہو کہ جب اذان ہو رہی ہو ہمیں افطاری ابھی راستے میں ہو، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ مطلب کوشش کے باوجود کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن جب پلاننگ تھوڑی سی کریں گے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے وہ پلاننگ کے ساتھ چلنے والا بنائے کہ ہم اس رمضان میں اپنی افطاریوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اور بھوکے لوگ کو بھی، اور کتنے لوگوں نے ہم کو پیسے الحمدللہ دیے ہیں اور سب کے ماشاءاللہ پیسے افطار میں لگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سبوں کی نیکیوں کو قبول کرے اور آپ کے ان تمام جو ہے وہ ڈونیشنز کو اور تمام ان کاموں کو قبول کرے کہ جو کہ آپ نے اس سلسلے میں الحمدللہ میری مدد کی ہے۔ لیکن 2 بڑا پروجیکٹ CPSA کی تکمیل اور ہمارا شیلٹر کا کام، یہ 2 بڑے پروجیکٹ ہیں۔ اور رمضان میں تو ویسے بھی الحمدللہ رب العالمین جو پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ سال بھر سکینت کے گروپ سے یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے اور مریضوں کے لیے اور مساجد کے لیے اور مدرسوں کے لیے اور لوگوں کو کاروبار دلانے کے لیے بہت سارا پروجیکٹ ہے۔ اس میں سب سے بڑا پروجیکٹ ایجوکیشن ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ یتیم بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو، جو لوگ کے دین کے مدارس ہیں، جو کہ دنیا کے اس میں جو لوگ کے جن کے پاس بچوں کو پڑھانے کی سہولت موجود نہیں ہے، ان کو، تاکہ ان کے بچے کھڑے ہو کر کے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ چلتے رہتے ہیں۔ سکینت گروپ آپ کو دعوت دیتا ہے، علمی بھی، ایجوکیشنل بھی، کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، ہمارے دستے بازو بنیں، سیکھیں بھی، سکھائیں بھی، ہمارا حصہ بنیں، ہمارے ساتھ اللہ کے دین کے کام کو فروغ دینے میں ہماری مدد کریں، اور آگے دنیا کے جگہوں پر جہاں لوگ تکلیف میں ہیں، آپ کے پیسے دنیا میں ہر جگہ بھیجے جاتے ہیں جو آپ یہاں پر سکینت گروپ کو دیتے ہیں، تو دنیا میں لوگوں کی تکلیف کو دور کرنے میں کچھ پیسہ تو آپ کو بھیجنے میں دقت ہوتی ہے یہاں وہاں، لیکن جب یہ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے یہ پیسہ تو بڑی برکت ہے اس کے اندر، پھر وہ پیسے کہیں پر کچھ بڑا کام کر جاتے ہیں جب ملا کے بھیجے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ، کہ اپنی جان کو بھی ہم لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اپنے مال کو بھی لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ نوبڈی نوز کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں نہ ہوں، تو اس لیے اپنے جمع پیسوں کو نکال کے انشاءاللہ اپنے زندگی میں خرچ کر جائیں، اور خرچ کرتے وقت انسان کو لگتا ہے خرچ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے نا آخرت کے اکاؤنٹ میں۔ جس نے یہاں دیا اس کا آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، اور اتنا ہی پیسے نہیں، دنیا میں تو سود لینا منع اور حرام ہے، لیکن آخرت کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر! آخرت کا تو اضافاً جو ہے نا مضاعفہ، کہ وہ تو اللہ رب العالمین تو اضافے میں اضافہ، $1 دیا ہوا 700، اور پھر 700 کو بھی کتنے سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو اللہ کے پاس جو برکتیں ہیں کہ آپ ایک ڈالیں گے $1 آخرت کے اکاؤنٹ میں تو وہ $700 بن جائے گا، اور اس سے بھی آگے بن جائے گا، تو کتنا بڑا فائدہ ہے جو اس وقت حاصل کیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ۔ اور رمضان میں تو اس سے بھی بڑھ کے، رمضان میں جو ہے نا اس سے بھی بڑھ کے فائدہ موجود ہے۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے کہ ایک ڈالیں گے تو 700 ملے گا، رمضان میں تو اس سے بھی بڑھ کے ملے گا۔ اس لیے اپنے زکوٰۃ کی بھی فکر کریں، اپنے صدقات کی بھی فکر کریں انشاءاللہ تعالی۔ روزانہ اللہ رب العالمین کو جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کی تکلیف دور ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے میں خرچ کرے انشاءاللہ تعالی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہمارے پاس اس وقت جو بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 10 پر تھے سورۃ النحل کے، انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زمین اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور جب سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور یہ جو بہت سے رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے؟ ساری چیزیں، پانی برسے تو اللہ یاد آئے، سورج کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے، چاند ستارے سب کچھ، یہ رنگ برنگ کے پھول دیکھیں تو وہ بات پہلے سے ہوتی آ رہی ہے، لیکن ہم بار بار اس لیے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی یہاں سے اٹھیں اور پھر پتہ چلا کہ ہم پھر بھول گئے کہ ہمیں اللہ کہاں سے یاد آئے گا بھلا۔
اللہ کو ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو بھول ہی کیسے سکتے ہیں، ہے نا؟ ہم اللہ کو بھول ہی کیسے سکتے ہیں؟ ساری جگہ اس کے نظارے پھیلے پڑے ہیں، اس کو بھولا ہی کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی، کہیں غار میں کسی جو ہے وہ حجرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو چلتے پھرتے اس کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، ہم یاد کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر سے یاد دہانی کرا رہے ہیں آیت نمبر 14 میں، سورۃ النحل پارہ نمبر 14، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ تو یہاں پر جو مچھلیوں کی صورت میں جو چیزیں ہمیں کھانے کو مل جاتی ہیں، اور جو زیورات ہمیں پہننے کو ملتے ہیں، اس لیے دیکھیں زیورات پہننا حرام نہیں ہے کہ انسان زیور نہیں پہن سکتا یا جویلری نہیں پہن سکتا، ایون آرٹیفیشیلس بھی اجازت موجود ہے، اللہ نے بنائی ہے اس لیے کہ تاکہ پہنا جائے، اسراف نہ کیا جائے لیکن پہنا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کو پہن کے اللہ کو کا شکر ادا کریں اور اللہ کو یاد کریں، یہ بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 ہے سورۃ النحل اور پارہ نمبر 14، اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے دریا جاری کیا اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں یعنی سائنس رکھ دی ہیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، پھر سے وہی آیت آ گئی ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں اور مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ نہیں معلوم کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ الہ تو بس الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تو بس ایک ہی اللہ ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کی سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہے۔ لا یحب المستکبرین، کچھ چیزوں سے کچھ صفات سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، متکبرین سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ اور ہر متکبر اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو بڑا کیا ہے، جھکا ہوا انسان ہے، اخلاق والا انسان ہے، بہترین انسان ہے۔ تو یہ جو تکبر ہے نا وہ انسان کو متکبر کبھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ متکبر ہے، ظالم کبھی نہیں سمجھ پاتا کہ وہ ظالم ہے۔ یہی تو دنیا کا تماشا ہے آج کے دور میں، جو متکبر ہے وہی اپنے آپ کو کہتا جی میں تو اتنی فرش راہ ہوں، میں تو ایسی ہوں اور میں تو ویسی ہوں، میں تو اتنی جو ہے وہ میرے اندر تواضع ہے۔ ظالم کہتا ارے میں تو میرے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ تو ساری ظلم میرے ہی اوپر ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن سے دور ہوتا ہے نا انسان، تو آئینے نہیں دکھائی دیتے اس کو صرف اپنی ذات دکھائی دیتی ہے، اور اسی کی بڑائی میں اور اسی کو جو ہے گود لیے رہتا ہے انسان، اور اسی کو پیار کرنے میں لگا رہتا ہے کہ بس تو ہی مظلوم، تو ہی بیچارہ، اور تو ہی جو ہے نا سب کی طرف سے جو ہے وہ نشانے کے زد پر۔ ایسا نہیں ہے، انسان جب قرآن کے ساتھ چلتا ہے پھر اس کو اپنی صفات دکھائی دیتی ہیں، اور اس کے باوجود اگر نہیں دکھائی دیتی پھر پٹی بندھی ہوئی ہے کہ پھر کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ادروائز تو جب انسان کو اپنی خرابیوں کی طرف نظر آتی ہے نا، جب بصیرت مل جاتی ہے تو اپنی خرابیاں دکھائی دیتی ہیں، بے بصیرت انسان کو اپنی خرابیاں نہیں دکھائی دیتی۔ اللہ رب العالمین اس آنکھ کے بند ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 24 ہے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ یعنی وہی پرانی کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ جہالت کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی یعنی ان کی جو ساری کی چال بازیاں تھیں اور ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی۔
اور ان کی چھت اوپر سے ان کے سر کے اوپر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی سے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، یعنی کس وقت؟ موت کے وقت میں فوراً ڈگے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہتے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ دوسری طرف جب اللہ والے متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، سبحان اللہ، سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ روح قبض کرتے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے، روح قبض ہوتی ہے اور بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے بیسٹ، اللہ اکبر۔ قیامت تک انتظار نہیں کرنا ہے بندہ مومن کو، حساب کتاب کا تو انتظار ہوگا، لیکن جو ہے یہیں پر سے رزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے جب انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کے روحوں کو قبض کرتے ہوئے فرشتے سلام کریں گے اور جنت کی خوشخبری اور مژدہ سنایا جائے گا، آمین یا رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آگے آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 33 پر ہیں سورۃ النحل اور پارہ نمبر 14 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں، یعنی فرشتے ہی آ جائیں، یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی جھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے اس سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی جو ہے وہ حریص ہوں، یعنی کتنا ہی آپ کو شوق ہو کہ ان کو ہدایت مل جائے، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ طاغوت کی بندگی نہ کرو، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر طاغوت کون ہے؟ طاغوت کون ہے جس کی بندگی کرنے سے روکا جا رہا ہے؟ ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی بات کو ہم مان کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، چاہے اگر وہ میرا نفس ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ماحول ہے، پیئر پریشر طاغوت ہے۔ کیا ہے جناب؟ پیئر پریشر ہے بچوں کے اوپر بہت زیادہ۔ تو پیئر پریشر تو ہمیشہ رہا ہے، کب ایمان والوں کے اوپر پیئر پریشر نہیں ہوگا؟ یہ تو کوئی بھول جائے کہ ہم ایمان والے ہوں گے اور پیئر پریشر نہیں ہوگا۔ پیئر پریشر تو رہتا ہی رہتا ہے۔ آپ کو باہر کی جو ہے نا جتنا ماحول ہے یہ کفرانہ اور ویسٹرن جو کلچر ہے وہ تو آپ کو دباؤ میں رکھتا ہی رکھتا ہے کہ آپ کو ادھر چلنا پڑے گا، ادروائز دوسرا راستہ بند ہے۔ مومن تو اپنے لیے راستے بناتا ہے، راستے جو ہے نا بند راستوں سے جو ہے وہ مایوس نہیں ہو جاتا اور قبول نہیں کر لیتا کفر کو، بلکہ راستے بناتا ہے۔ اس لیے راستے بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ پیئر پریشر لینے کی ضرورت ہے کہ دنیا ادھر چل رہی ہے تو ہم کو ادھر ہی جانا چاہیے۔ نہیں، انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، طاغوت کی بندگی نہیں کرنی۔ اب طاغوت میرا اپنا نفس ہو جائے، میری اپنی جان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے ہم کو دور کر دیتی ہے وہ طاغوت ہے، اور جس کی بات ہم مان کے آگے چل پڑتے ہیں۔
آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 38، پارہ نمبر 14 اور سورۃ النحل ہے، یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے اس جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے تھے، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کوئی اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ اسے حکم دیں۔ کیا حکم دیا جاتا ہے؟ کن فیکون، کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں مرد ہی بھیجے ہیں، اور جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لیجئے اگر آپ لوگ خود نہیں جانتے۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر آپ پر نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح، یعنی اس کو کلیئر کر کے بتا دیجئے جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو دعوت کی مخالفت میں برے سے بری چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے گا، یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب، یا اس جگہ سے ان کے اوپر عذاب لے آئے گا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم گمان تک نہ ہوا، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ خود انہیں آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہو جائیں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں کس قدر جاندار مخلوقات ہیں، اور جتنے ملائکہ ہیں سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہاں پر سجدہ ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ سورہ نحل کو مکمل کر لیں گے۔ 10 منٹ میں تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا تو مکمل ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تو سجدہ کر کے آتے ہیں انشاءاللہ واپس۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر ہے 51 سورۃ النحل اور پارہ نمبر 14۔ اللہ کا فرمان ہے کہ 2 خدا نہ بنا لو، 2 الہ نہ بنا لو۔ الہ تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو، اور اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصتاً بالکل اسی کا دین چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے نا، دین چل رہا ہے، اسی کا راستہ چل رہا ہے۔ پوری کائنات تو مسلم ہے، اللہ کی بات کو مانتی ہے، سوائے 2 مخلوق کے، انسان اور جن، اور شیطان تو خیر ہے ہی ہے۔ یہ 3 کہ ان میں ملے جلے لوگ ہیں، انسان اور جن میں، اور شیطان تو سارے کا سارا نافرمانی پہ تلا پڑا ہے۔ ادروائز پوری کائنات مسلم ہے، اللہ کے دین کے اوپر ہی چل رہی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کائنات کے ساتھ ہم مماثلت رکھتے ہیں، ریزمبلنس رکھتے ہیں، یا اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کی نافرمانی اگر کہیں پر ہو جاتی ہے تو وہیں پر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ کائنات کے بھی اگینسٹ چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ کائنات کوئی پسند نہیں کرتی، زمین پسند نہیں کرتی کہ ہم نافرمانی کریں، نفرت کرتی ہے زمین ایسے لوگوں سے جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے کافر ہیں۔ تو زمین کی محبت بھی تبھی حاصل ہوگی جب ہم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں گے۔ اس لیے کہ جانا ہمیں اسی زمین کے پاس ہے، تو زمین میری مہمان نوازی کرے گی یا زمین ہم سے بدلے لے گی، اپنے نفرت کا اظہار کرے گی؟ تو قبر کے اعتبار سے انسان کو اپنی تیاری پکڑنی چاہیے، اور زمین ریکارڈ بھی کر رہی ہے میری ساری کرتوتوں کو، اور میری ساری حرکتوں کو، میری ساری آوازوں کو، کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ بہت اللہ اکبر ایسا ہی ہے کہ انسان چاروں طرف سے کینڈڈ کیمرے کے درمیان ہے، ہم کینڈڈ کیمریز کے درمیان ہیں۔ تو اپنی حالت کو ایمان کے اعتبار سے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اس وقت آیت نمبر ہم لوگ 54 پر ہیں، 53 اور 54 پر۔ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی اور شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے، اور تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہیں مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گڑھ لیے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے جو خود یہ چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر تو کالک چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات سے بری صفات جانے کے لائق تو وہ لوگ جو آخرت کا یقین نہیں، یعنی بری صفات انہی لوگوں کے لیے ہے جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ ہاں رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ تو یہ ہم ہمیشہ اس بات کو جب بھی اس آیت سے ہر سال جب گزرتے ہیں آپ کو بھی یہ بات یاد دہانی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، خود کے اپنے لیے بھی یاد رکھنے کی کوشش۔ ایک دور تھا جب بیٹیاں دفن کر دی جاتی تھیں زندہ۔ اگر اللہ نے ہمیں اس جہالت سے، اس جہالت کے دور میں پیدا نہیں کیا، ان بیٹیوں میں پیدا نہیں کیا جن کو کہ دفن کر دیا جاتا تھا، تو پھر اب اللہ کا شکر کیا ہے میرے اوپر۔ اب یہی عورتیں آج دھمال مچائیں دنیا میں، اور یہی عورتیں نافرمانی کریں دنیا میں اور کہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر اللہ نے ہمیں جو زندگی دی، ہمیں جو عزت دی، ہمیں جو دنیا میں مقام عطا کیا، ہمیں جو ہماری قدموں کے اندر جنت رکھ دی، تو یہ سب کچھ تو پھر ہم نے رائگاں ہی کر دیا نا۔ پھر ہم نے اپنے مالک، اپنے محسن کو کیا جواب دیا ہے اس احسان کا جو اسلام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندہ کیا۔ تو ہمیشہ اپنی زندگی کو نہ بھولیں، یہ نہ کہیں کہ ویسٹرن کنٹری نے ہمیں زندہ کر دیا جبکہ ہمارے حقوق ہمیں بتا دی اور ہمیں یہ شیطانی حرکت سکھا دی کہ تم جدھر چاہو، تمہاری زندگی تمہاری لائف ہے، تم جدھر چاہو ادھر کر سکتے ہو اور سب کچھ تمہاری زندگی تمہاری مرضی کے مطابق چلنی چاہیے۔ نہیں نہیں نہیں، انشاءاللہ ہماری زندگیاں اللہ کے مرضی کے مطابق چلنی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس زندگی میں داخل ہو سکیں جہاں پر صرف میری مرضی چلے گی۔ انشاءاللہ جو چاہے گا انسان وہ حاصل کرے گا۔ تو وہاں تک کے لیے اپنے آپ کو یہاں پر تھامے رکھنا ہے اور روکے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 61 میں، اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کسی جان کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے بتاتے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہے، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھا دیے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کو کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دیجئے جن میں پڑے ہوئے۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ آپ ہر برسات میں دیکھتے ہیں کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان پڑ گئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ اور تمہارے مویشیوں میں سے بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے جو گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ سبحان اللہ، دو چیزوں کے درمیان سے جو سفید سی چیز نکلتی ہے جو پاکیزگی میں بھی پاکیزہ اور نیوٹریشن میں بھی بہترین اور جو ہے وہ پینے میں بھی بہت بہترین، مزہ بھی، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سارے کا سارا کمال جانور کا کمال نہیں ہے کہ وہ دودھ دیتا ہے۔ ہم تو جانوروں کی پوجا، ماں ہے ہماری گوتا ماں، کیا ہے ماں، ہاں گائے کو ماں بنا رکھا انسانوں نے، شیطان نے ان کو یہ سکھا دیا کہ یہ تم کو دودھ دیتی ہے، بچے دیتے ہیں، تم اسی کو ماں بنا لو۔ تو یہ اس کا کمال تھوڑی ہے کہ گو ماتا بنا لے۔ ہاں گو ماتا یاد آ گیا، گو ماتا،
تو انڈیا میں گو ماتا کہلاتی ہے، اور اس ماں کو بچانے کے چکر میں انسانوں کو ذبح اور قتل کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں شیطان کتنا کامیاب ہے، نعوذ باللہ۔ اب دودھ تو دودھ، اس کے پیشاب پخانے کے پیچھے بھی پڑ گیا، پیشاب بھی پیتے ہیں، کہ یہ جو ساری کے ساری چالیں ہیں شیطان کی، انسان کو کتنا اس نے اسفل السافلین پر گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو جو چیز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا کیا کمال ہے کہ وہ کوئی چیز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے؟ کمال تو اللہ کا ہے، جس نے جو ہے اس کے جسم میں سے دودھ بنایا اور ہم لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر بات یہ وہی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں میں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنائے اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چل۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو شہد کے اندر شفا موجود ہے، یہ باتیں ہم کتنی دفعہ حدیثوں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور جو ہے یہ شہد کا روزانہ استعمال آپ کو، اب دیکھیے امیون سسٹم کو بڑھانے کے لیے کتنا کلونجی اور شہد کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں اور کتنی ریسرچ آ رہی ہے۔ تو آپ اور ہم جو ہے نا ریسرچ کو تو مان لیتے ہیں، لیکن اپنے شہد کے اعتبار سے ہم میں سے اگر کوئی ابھی تک کلونجی اور شہد نہیں لیتا تو پلیز آپ لوگ شہد اور کلونجی کا استعمال بڑھائیں۔ اور کلونجی کو بھی میں بھی ایک چیز جو آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ کلونجی کا تیل استعمال کریں۔ بلیک سیڈ آئل بہت آسانی سے ملتا ہے، فیو ڈراپس بلیک سیڈ آئل گرم پانی میں شہد کے ساتھ ڈالیں اور کسی نہ کسی وقت پئیں تاکہ امیون سسٹم بنا رہے آپ کا۔ اس کلونجی کے تیل کے بارے میں یا کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا سے شفا ہے۔ اور اللہ نے شہد کے بارے میں، یہاں پر دودھ کی بھی بات ہوئی، دودھ ہمیں پینے کی ضرورت ہے، ہمیں شہد پینے کی ضرورت ہے، ہمیں کلونجی پینے کی ضرورت ہے، اور چیزیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی اللہ نے جو نیچر میں جو چیزیں رکھی ہیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ نیچرل چیزیں، نیچرل ڈائٹ ہمیں بیماریوں سے بچائیں گی، ہیلدی فوڈ اور ہیلدی ڈائٹ ہمیں بیماریوں سے بچائیں گے، اپنا وقت بھی بچائیں اور اپنی انرجی بھی بڑھائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ تیل کی بات ہم نے اس لیے کی، کلونجی کے تیل کی اور بلیک سیڈ آئل کی، کہ آپ کلونجی ایک چٹکی پھانک لے کے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑا اپنے جسم کو جو ہے وہ امیون سسٹم کو بڑھا لیا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ایک چٹکی میں کچھ بھی نہیں آتا، لیکن فیو ڈراپس اگر آپ لیں گے تیل تو اس میں بہت کچھ ہے جو آپ کے، اس لیے کہ ہر چیز کی ایک ڈوز ہوتی ہے نا۔ آپ دواؤں کو دیکھیں، اینٹی بائیوٹک کی ایک ڈوز ہے، 500 گرام لیجئے گا تو ہی فائدہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ 8 آورس پر لیجئے گا تو ہی فائدہ ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ تو ہر چیز کی ایک ڈوز ہوتی ہے۔ تو کلونجی کے اندر جو اس کے اندر جتنا کھانا ہے اس میں جب آپ تیل لیتے ہیں تو زیادہ ڈوز آپ کے جسم میں پہنچتی ہے جو آپ کے جسم کو ہیلدی بناتی ہے۔ اور ہم نے تو ثابت کر دیا آپ کو، تو یہ بھی بات ہے کہ بھئی آپ یہ بات کہہ رہی ہیں تو ثبوت پیش کریں۔ ابھی جو فرسٹ ڈوز کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی اور زیادہ خراب رہی اور 3 ہفتے خراب رہی، اور کسی کو ہم نے سنا ہی نہیں کہ بھئی یہ فرسٹ ڈوز کے بعد ہی لوگ کو اتنی بیماری بھی لگتی ہے۔ کچھ سنا تھا، ہم تو مطمئن تھے کہ بھئی فرسٹ ڈوز کے بعد ہمیں ہونا کیا ہے، اس لیے کہ وہ تو فرسٹ ڈوز ہے، اور سیکنڈ ڈوز میں دیکھا جائے گا جب آئے گا معاملہ ویکسین کا۔ لیکن فرسٹ ڈوز نے ہم کو اتنا بیمار کیا، ہم نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ اچھی بات ہے، یہ کیا ہے، کیوں ہم کو اتنی طبیعت خراب ہو رہی؟ بخار تو چلو کچھ دن رہا، لیکن جسم میں درد اور چلس ایسے آتے تھے اور تھکاوٹ ایسی لگتی تھی کہ دور قرآن کے بعد تو بس ہم کچھ کھانے کی کوشش کرتے تھے اور بڑی مشکل سے نماز پڑھی اور کچھ کھایا کہ بس میری آنکھ بند ہونے لگتی تھی اور بس جا کے سونا ہی پڑتا تھا ایک دم۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، بیٹے نے کہا بھئی امی آپ کا امیون سسٹم بہت اچھا ہے، تو خوشی کی بات ہے، اچھی بات ہے، آپ کی طرف سے تو بڑی اچھی خبر ملی ہے کہ آپ کو پہلے ڈوز میں یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو آپ دیکھیے، اس لیے کوئی مسئلے سے گھبرائے بھی نہ، میں بیمار پڑوں گی تو ابھی روزے میں نہ رکھوں یا روزے میں نہ کروں۔ ہم نے کہا کمیونٹی کو سیو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے روزہ تو بچائیں ضرور، لیکن روزہ جانے کے خوف سے یہ نہ ہو کہ ہم ویکسین نہ لگائیں۔ اگر کسی ایسے کمیونٹی کو سیو کرنے کے لیے، اپنی صحت کے لیے آپ کوئی قدم اٹھائیں گے، اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر کسی ایسی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے یا ہم نہیں رکھ پاتے تو وجہ ریزن تو موجود ہے نا، انشاءاللہ پھر روزے قضا رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وقت پر اپنی جان کو بچانا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو کلونجی کے تیل کا کمال ہے، ہم اسی کی بات کر رہے تھے کہ ہم سال ہر سال سے کلونجی کا تیل صبح میں استعمال کرتے ہیں
اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے اگر اس کی وجہ سے اور شہد کی وجہ سے یہ دے رکھی تھی تاثیر، تو ہم کہتے ہیں یہ اسی کا کمال ہے، باقی کوئی کمال نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں آگے کی آیات کی طرف ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ہم 5 منٹ میں انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گی سورہ نحل، تو آپ لوگ دل نہ چھوڑیے گا کہ ابھی کتنا پڑھائیں گی یہ ہمیں، تو سورہ نحل کو مکمل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 70 میں کہ اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی کے علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی حق کو باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھوں میں نہ آسمان میں سے کچھ رزق انہیں دینا ہے نہ زمین میں سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں ہیں، نہ گڑھو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، 2 آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر 2 لوگوں کی مثال جو دی گئی ہے، اس میں ایک اللہ کا نافرمان، ایک جو دوسروں کا غلام بنا ہوا ہے، اللہ کے غلامی کے سوا کسی اور کی غلامی میں لگا پڑا ہے، اور دوسرا جو ہے جس کو اللہ نے اگر رزق دیا ہے تو وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اور دوسری یہاں پر مثال ایسے کی دی جا رہی ہے جو کہ اللہ کے کسی بات کو نہ سن رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ عمل کر رہا ہے، گونگا بہرا بنا بیٹھا ہے اللہ کے لیے۔ دنیا کے لیے گونگا بہرا نہیں ہے، اللہ کے لیے گونگا بہرا ہے۔ دنیا کے لیے تو بڑا چالاک اور بڑا انٹیلیجنٹ ہے، تو اس کو کوئی کام کہا جاتا اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن اللہ کے بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں ہمیں آپ کو اس لیے دی جاتی ہیں کہ ان مثالوں میں اپنے آپ کو تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر 77 ہے، اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، یعنی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں زمین اور آسمان میں اس کا علم اللہ کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی فضاؤں میں کس طرح وہ مسخر ہے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے، اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کی صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی بھی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ، اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے سے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ اور استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحے بھر کی مہلت دی جائے گی۔ جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا، تخفیف کا مطلب کمی نہیں کی جائے گی، اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا
اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری جو ہے نا باتیں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دیجئے جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے گواہ کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے، اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور برائی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم سبق لو، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر اور فریب کا ہتھیار بناتے ہو، یعنی جھوٹ دھوکہ دینے کے لیے قسم کا کھاتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائیں اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے بدلے دیں گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ یعنی قرآن پڑھنے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ضرور پڑھا جائے تاکہ شیطان ہمیں قرآن کے ذریعے نہ بہکائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی ہم قرآن پڑھیں تعوذ کے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ۔ شیطان کو بھگانے کا سب سے بہترین راستہ ہے، اور جب بھی کبھی دل میں کوئی اکساہٹ پائیں، غصہ پائیں، تبھی بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، آیت نمبر اس وقت 101 ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کیا کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گڑھتے ہو یا خود بناتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف ذریعے سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے، انہیں فلاح اور سعادت کی خوشخبری دے دے۔ یہاں پر روح القدس کا نام آ گیا، اور یہ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وحی کی ذمہ داری جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ تمام انبیاء کے اوپر آج تک جتنی بھی وحی نازل ہوئی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی نازل ہوئی۔ آگے چلتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر 103 پر ہیں اس وقت۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے، یعنی وہ تو پرشین بولتا ہے اور فارسی بولتا ہے، اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹی باتیں نبی نہیں گڑھتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گڑھ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے
وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس نعمت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں خسارے میں رہیں، بجائے اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ یہ ہر متنفس، ہر جان اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی، اور ہر طرف سے اس کو فارغ رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر شروع کر دیا، اللہ کی نعمتوں کا کفر شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس کے باشندوں کو جو اس کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا، مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، اور آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم باقی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر۔ اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے کا چاہتا ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ تو ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخرکار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیز ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں۔ یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ واقعہ یہ کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک امت تھا، اللہ کا مطیع اور فرمان اور یکسو فوکسڈ۔ وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً آپ کا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے بحث کریے، یعنی لوگوں کے ساتھ مناظرہ کریے ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ آپ کا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کون اس کے راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اس قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جائیے، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکت پر رنج نہ کیجیے اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ نحل مکمل ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 15ویں پارے سے شروع کرنے والے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور آیت نمبر 90 کو نشان لگا لیں جس میں اللہ رب العالمین، یہ جمعہ کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 90، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہ نصیحت کی کہ ہمیں چلنا کس راستے ہے، اور یہ بار بار ہر دن ہر جمعہ کو یہ آیت دہرائی جاتی ہے تاکہ ایمان والوں کو اپنا راستہ دکھائی دے۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، انصاف بھی کیا جائے گا، برابری کی جائے گی، اور برابری سے اوپر اٹھ کے احسان کا معاملہ کیا جائے گا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین تعلقات رکھے جائیں گے، اور شیطان کی کسی حرکت سے، برائی سے، بے حیائی سے اور ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 90۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لیے عمل کے اصول کے اعتبار سے بھی لیتے ہیں، اور جو تمام باتیں الحمدللہ ہم نے سیکھی ہیں ان سبوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین
ہم سب کو عطا کرے، شہد کی مکھی کے جیسی زندگی عطا کرے جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور تھکتی بالکل نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک پلانڈ، ایک آرگنائز زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو زیادہ اللہ کے راستے میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو، آمین۔ اور اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان میں داخل بھی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے محنتیں بھی کروا لے۔ اور بس چھوٹی سی دعا کریں گے، میرا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے، ٹائم بہت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ سمینہ آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ فیس بک کے اوپر اور جواب بھی دے رہی ہے، اللہ رب العالمین تم کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ ہماری کچھ بہنیں انڈیا میں بھی کچھ بیمار ہیں اور کووڈ سے، تو آپ سب بھی دعا میں یاد رکھیے۔ ہمارے رشتہ داروں میں کچھ لوگوں کو ہو گیا، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ ہمارے اور بھی بہت ساری بہنیں جنہوں نے حیدرآباد کے سلسلے میں بھی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جہاں کہیں بھی جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو بخش دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی افطار کی دعاؤں میں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولیے گا۔ سکینت گروپ کو بھی، پوری انسانیت کو بھی، اور ہم کو بھی، اور ہمارے بچوں کو بھی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔